दोस्तों हक मौजूद। आज हस्ब रवायत हम GSM मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन मोहतरम शफ़ी मोहम्मद रफ़त के पास आए हैं। आज हमारी यही कोशिश होगी कि साईं के साथ गुफ्तगू जो है वो उर्दू में की जाए, ताकि न सिर्फ सिंध पाकिस्तान या हिंदुस्तान के अंदर भी जो साईं के सुनने वाले हैं, साईं के जानने वाले हैं, या जिनकी तरफ सिंध की केस जो है वो डिटेल में जानी चाहिए, तो उस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि आज उर्दू में बात की जाए। वैसे भी मेरी तालीम भी उर्दू यूनिवर्सिटी से है। वो BBC ने एक सर्वे करवाया था 1999 में। उसमें ये था कि उन्होंने एक जिस गाने को सदी का सबसे बड़ा ज़बरदस्त गाना करार दिया था, वो था चल छैया छैया। उसमें एक डायलॉग था कि वो यार मेरा खुशबू की तरह हो जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। सो उर्दू ज़बान से हमें प्यार है, और ज़बानें सारी कम्युनिकेशन का ज़रिया होती हैं। इसलिए पहले जो भी इंटरव्यूज़ थे वो सिंधी में थे। आज हमारी कोशिश होगी कि साईं के साथ उर्दू में बात की जाए। सिंध की उर्दू आबादी, हिंदुस्तान के लोग और ख़त्े के अंदर जो दूसरी अक़वाम है, वो भी GSM मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन का स्टंस जो है वो सुन सकें, उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उससे वाकिफ़ हो सकें। आज हम साईं से तफसीली बात करेंगे। और साईं से हस्ब रवायत मेरा पहला सवाल ये है कि सिंध की मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, और इस मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, और इस सूरत हाल से सिंध को कैसे निकाला जाए। अदा मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि इस अहम मसले पर हम बार बार अपना नुक्ते नज़र देते रहे हैं, और इस चीज़ को दोहराया जाना चाहिए कि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है, वो हमारे आवाम को भी पता चले, और ख़ुसूसन सिंध के अंदर सिंधी कौम और सिंधी कौम के जो लिसानी नस्ली आबादियाँ मुंतकिल होकर सिंध में आबाद हुई हैं, उनको भी समझना होगा। बहैसियत मजमूई मैं समझता हूँ कि रियासत के अंदर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि सिंध पंजाबी इस्तेमारियत के बेठकी कब्ज़े, जबर, मुआशी इस्तेहसाल का शिकार है। और जब भी किसी कौम के वसाइल पर कोई दूसरी कौम आकर कब्ज़ा करती है, जैसे पंजाब ने सिंध के वसाइल को पहले दिन से लूटना शुरू किया हुआ है, सिंध की मादनियात, सिंध की दौलत, सिंध का समंदर, सिंध के वसाइल, तेल, गैस, कोयला, इन सब को पंजाब ने अपने लिए माल गनीमत समझा हुआ है। लिहाजा इस मुआशी इस्तेहसाल, जबर की सूरत हाल में, ज़िल्लत की सूरत हाल में सिंध के हालात क्या होंगे, हर ज़ी शऊर इंसान को उसका इल्म होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी कौम से उसके मुआशी वसाइल छीने जाते हैं, सियासी तौर पर उसको साम्राज्य तसल्लुत के अंदर धकेला जाता है, और उसकी ज़बान, तारीख़, उसकी कौमी हकीकत, कौमी वजूद। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सिंधी सिर्फ इस तरह नहीं है कि दीगर अक़वाम की तरह एक कौम है, या सिंध हमारा वतन इस तरह है जैसे दूसरे कौमों का वतन होता है। सिंध एक तारीख़ और तहज़ीब है। सिंध जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हज़ारों साल से एक तारीख़ भी रही है, उस कौम को दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर जब ग़ुलाम किया गया, तो अब हालात ये हैं कि सिंध अपने वसाइल के न होने की वजह से आप देखेंगे कि सिंध के लोग 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। वो सिंध जो तारीख़ी तौर पर, जहाँ पर कहते हैं कि दूध, मक्खन और हर किस्म की, यानी दरिया के हवाले से मछलियाँ और सरसब्ज इलाकों के हवाले से हर चीज़ मुयसर थी। हमारी सब्जियां अपनी होती थीं, गंदम, चावल, हर किस्म का अनाज।
لیکن جب ہم پاکستان کے جبری قبضے میں پھنسایا گیا ہمیں، تو اس وقت سے سندھ افلاس کا شکار ہو گئی، بھوک اور بدحالی کا شکار ہو گئی۔ لہٰذا ہم اپنے اس جدید قومی تشکیل نو کا جو پروسیس تھا وہ نہ کر پائے، ریاست نے اس کو روکا۔ لہٰذا آج کی سندھ وہ ہے جو یعنی نسلی گروہوں میں، ذاتوں قبیلوں میں، مختلف جو چھوٹی چھوٹی یعنی اپنی اناؤں میں سندھ کو پھنسایا گیا ہے، بنیاد پرستی میں سندھ کو پھنسایا گیا ہے۔ تعلیم ہم سے چھینی گئی ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بند ہیں اور مدارس کھول کر لڑکوں کو، ہمارے بچوں کو برین واش کیا جا رہا ہے بنیاد پرستی کی طرف۔ آج میں سن رہا تھا کراچی کے ہمارے سرمایہ دار ہیں سائیں بشر زیدی غالباً ہیں، وہ کراچی کے اوپر پروگرام کر رہے تھے، بہت اچھا بولتے ہیں، کافی چیزوں سے میں ان کے اتفاق کرتا ہوں، کافی چیزیں ایسی ہیں جو وہ معیاری لیول کی نہیں بھی بولتے ہیں، لیکن وہ کراچی پر بات کر رہے تھے کہ کراچی کی جو حالت ہے، دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، کوئی تعمیری کام نہ ہو رہا ہو، وہاں کے لوگوں کو روزگار نہ ملتا ہو، وہاں کے ہمارے اردو بولنے والے نوجوان بچے وہ بے روزگاری میں دھکے کھا رہے ہوں، اور وہ کراچی جو پورے پاکستان کو چلا رہی ہے، اس کراچی کا حشر یہ ہے کہ کراچی یعنی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو قومی تکمیل نو ہے کہ ہماری سندھ کے گاؤں کو شہروں سے ملا کر سندھ کی زرعی معیشت کو ہم انڈسٹری اور صنعتی معیشت میں تبدیل کریں، سندھ جو یعنی کراچی سمیت جو ہمارے شہر ہیں جو جہاں پر انڈسٹریز ہوا کرتی تھی وہ شفٹ کی گئیں کراچی اپنا پنجاب کی طرف۔ لہٰذا آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدترین غلامی کا شکار ہیں، ہمارا اپنے سمندر پر کوئی یعنی اختیار نہیں ہے، وسائل پر اختیار نہیں ہے، سیاست پر اختیار نہیں ہے، تو ایک غلام قوم کی حیثیت میں ہم ایک بدترین غلامی اور ذلت کا شکار ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا، آگے اگر آپ دوسرا سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز رہ گئی ہے میں اس پر بھی روشنی ڈالوں۔ مہربانی۔ صحیح، اس سوال کے جواب میں آپ نے بڑی اچھی بات کی قومی تکمیل نو کے حوالے سے، خاص طور پہ سندھ کے اندر اتنی لسانی تفریق تو ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو پھر بھی تھوڑا بہت فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ قومی تکمیل نو کیسے ہوگی؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ جو سندھ کی اردو آبادی ہے، یقیناً اس کی اکثریت ابھی سندھی قوم کا حصہ ہے، اپنے آپ کو سندھی سمجھتے ہیں، باقی جو آفاق جیسے لوگ ہیں یا کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ چھڑ بچھڑ لوگ جو ہیں یا اکا دکا لوگ، وہ آج بھی اپنی مہاجر قومیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سندھ کی قومی تکمیل نو ہو پائے گی یا یہ صرف خواب ہی رہے گا؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ایک لسانی اور ایک نسلی یا ایک مذہب کے آدھار پر قائم ہو۔ ہر قوم کے اندر مختلف لسانی اور نسلی گروہ ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی آپ قوم لے لیں، ایون لسانی حوالے سے ایک زبان ہوتی ہے جو اس قوم کی ایک مجموعی زبان ہوتی ہے، لیکن ہر علاقے میں اپنی اپنی زبانیں بھی ہوتی ہیں، یا جو لسانی گروہ منتقل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی نئے وطن میں، وہ اپنی لسانی زبان بھی لے کر آتے ہیں۔ تو سندھ کے حوالے سے ہم پہلے ہی سندھی قوم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں آریاز کے زمانے سے لے کر اگر دیکھیں دراویڈین بھی ہیں، آریاز بھی ہیں، یا پشتونوں نے جب آئے ہجرت بھی کی، حملہ بھی کیا، وہ بھی یہاں پر بس گئے، وہ بھی سندھی بن گئے، عرب آئے سندھ میں، جو سید ہیں وہ عرب ہیں، ایرانی نسل کے لوگ ہیں، یا اس طرف ہندوستان سے جو لوگ ابھی آئے 47 میں وہ بھی ہمارا حصہ ہیں، بلوچ آبادی ہے سندھ میں۔ لیکن یہ سارے لسانی نسلی گروہ مل کر ایک جدید سندھی قوم بناتے ہیں۔ اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب اردو آبادی سندھ میں منتقل ہوئی اور خصوصاً یو پی سے لوگوں کی بڑی تعداد آئی، آ کے بس گئے، اور ان کا ایک حصہ جو بیوروکریسی میں تھا
اگر آپ ابھی دیکھیں گے یوٹیوب پہ کافی چینلز پہ اب تو باتیں کھل کے آتی ہیں کہ بھائی اردو آبادی جو تھی 47 سے لے کر 70 تک پاکستان کے ٹوٹل 8% بھی آبادی نہیں تھی، لیکن اس کو 48% جو ہے وہ کوٹا دی گئی، یعنی 38% جو اس کو کوٹا دی گئی. تو وہ جو کوٹا تھی وہ انتہائی ان کو یعنی نامناسب انداز میں دی گئی، اور ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ یہ کوٹا تمہارا حق ہے، اس سے اگر تھوڑا سا بھی کمتری ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ چلائیں گے. تو اس طرح کی یعنی باتیں تھی کہ ان لوگوں کو وہ کوٹا جس کو میں کہتا ہوں ایک ناجائز کوٹا تھی، اس پر ان کو ہرایا گیا، ان کی عادت خراب کی گئی. لیکن جب سندھی سماج میں 70 کے بعد کیونکہ ہماری مائیگریشن ہوئی، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے سندھی ہندو وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو لوگوں نے پڑھائی لکھائی کی، ہاریوں کے دیہات کے جو لوگ تھے وہ پڑھ کر جب 70 کے بعد ایک ہمارا مڈل کلاس بنا تو اس کو بھی ضرورت ظاہر سندھ کے کوٹا میں تھی. تو یہ ایک قسم کا یعنی تفریق ہوئی. لیکن اس سے بھی یہ چھوٹی بات ہے، میں بڑی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اردو آبادی جو شہروں میں آ کر بسی، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکر میں، ان کو سندھ کے اس جدید قومی تشکیل نو جس کو میں کہتا ہوں اس کا کردار ادا کرنا تھا. اور ایم کیو ایم بنی بھی اس لیے تھی. سائیں جی ایم سید سے اس وقت کے جو انٹلیکچوئل تھے اردو بولنے والے وہ آ کر ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو ہماری اردو آبادی ہے اس کے ذہنوں میں مذہب کا اتنا فطور ڈالا گیا ہے، پھر پاکستانی قومیت کا اتنا وہ ڈالا گیا ہے کہ ہم ان کو اس مذہبی قومیت سے اور پاکستانی قومیت سے نکالنے کے لیے فی الحال ایک مہاجر نعرہ دیتے ہیں، اور آگے چل کر یہ ظاہر سمجھ جائیں گے اور ہم جدید سندھی قوم اور سندھی قوم کی جو تشکیل نو ہے اس پروسیس کو تیز کریں گے. سائیں جی ایم سید نے ایگری کیا، الطاف بھائی کو پتہ ہے یہ باتیں، الطاف بھائی نے ظاہر ہمارے ساتھ رابطہ تھا، انہوں نے بھی کہا، اور وہ تو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مہاجر قوم ہوتی ہے کیا، اس طرح بھی کہتے ہیں. لیکن چلو یہ وہ ہو جائے گا. تو اردو آبادی جو سندھ میں جدید قومی تشکیل نو کا جو عمل تھا وہ انہی کو کرنا ہے. آج بھی کچھ لوگ ان میں گمراہ ہیں. آفاق کا نام آپ نے لیا، اسی طرح سندھی بولنے والے بھی ہیں، صرف آفاق نہیں ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر ایک طرف کوئی فرقے پرست اور نسل پرست اردو بولنے والا ہے تو 10 لوگ سندھیوں میں بھی ہیں، سندھی بولنے والوں میں بھی ہے. ابھی بھی کراچی میں کچھ نوجوان ہیں جن کی ساری پالیٹکس کا جو مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ اینٹی اردو، اینٹی مہاجر ہو کے وہ بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اردو بولنے والے یا جو خود کو اردو یا مہاجر سندھی خود کو کہتے ہیں وہ سندھی سماج کا حصہ ہیں، وہ میری طرح سندھ کے فرزند ہیں. لہٰذا یہ جو قومی تشکیل اور قومی تکمیل نو ہے، ہمیں اس عمل کو میں آگے اس کو بڑھانا ہوگا. اردو بولنے والے سیاسی ورکروں کو میں بالکل پر امید ہوں کہ اردو بولنے والے لوگ، سیاسی ورکر، نوجوان آگے آئیں گے اور ایک جدید سندھی سماج اور قوم کی ایک دوبارہ تشکیل نو ہوگی اور سندھ ایک دن آزاد ہوگی. صحیح، آپ نے بڑی زبردست بات کی. آپ اس قومی تشکیل اور قومی تکمیل نو کے لیے سندھ کی اردو آبادی کے کردار کو بڑی اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی امید ہے کہ وہ یقیناً اس قومی تشکیل نو کا حصہ بنیں گے، اور قومی تکمیل نو تب ہوگی جب سندھ آزاد ہوگا. لیکن ایک طرف جو سندھ کی اردو آبادی ہے ان کے ہاں کوٹا کے حوالے سے آج بھی تحفظات پائے جاتے ہیں. آپ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کوٹا سسٹم کو؟ آیا یہ کوٹا سسٹم ابھی چلنا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یا یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ ایسے ہی رہے گا اور وہ جو اس کے بنیاد پہ دونوں طرف سے جو سیاست ہے وہ ہوتی رہے گی؟ جی بھائی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اردو بولنے والے سندھی ہوں یا سندھی بولنے والے سندھی، سندھ ہمارا تاریخی وطن ہے، اور جتنی بھی ہجرتیں ہوئی ان سب لسانی نسلی آبادیوں کا سیاسی معاشی جو ان کے مفادات تھے وہ تاریخ نے سندھ سے وابستہ کیے ہیں، سندھ سے جوڑ رکھے ہیں. اس لیے ہم سب سندھی ہیں، چاہے ہم اردو بولتے ہوں. نہ صرف اردو، ہمارے گھروں میں اگر بلوچی بولی جاتی ہے یا پشتو بولی جاتی ہے یا ڈھاٹکی، میمنی، کچھی، لاسی، جو بھی زبان، ایون پنجابی،
وہ اگر پنجابی گھر میں بولتے ہیں، لیکن ان کے سیاسی معاشی مفادات سندھ کی سرزمین سے وابستہ ہو گئے ہیں، وہ سندھی ہیں۔ وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، لیکن عملی طور پر وہ جو ہے وہ سندھی سماج، سندھی قوم کا حصہ بن چکے ہیں۔ دوسری بات کہ سندھ کی جو قومی تحریک ہے وہ نتائج اس لیے بھی ہم لوگ نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ اردو بولنے والی جو شہری آبادی ہے ان کو سندھ کے یعنی تاریخی اور روحانی جو وطن ہے ان سے دور رکھا گیا، ایک بیگانگی میں ان کو رکھا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ الگ ہو، آپ جو ہے مختلف ہو، آپ کے اوپر جو ہے کوٹا سسٹم کا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا بشر زیدی جو ہیں ہمارے سرمایہ دار ہیں، وہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، کچھ لوگ باتوں سے جی شبر زیدی جو ہے تو ان کی کچھ باتوں سے میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن مطلب ایک چیز جو ہے نا کہ ہمیں تاریخی جو تضاد ہے اس ریاست کا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، خاص طور پر اردو بولنے والے جن کو مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی آبادی ہے۔ حالانکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں مذاقاً کہتا ہوں کہ یار یہ ان کے اوپر ایک قسم کا بہتان ہے، الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو ہے پڑھی لکھی آبادی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر قومیت ایک غیر فطری ایک قومی تصور میں پھنسنا، جماعت اسلامی کے اس تنگ نظری میں قید رہنا، اور پھر ایک نسل پرست سیاست کی بات کرنا، اور کوٹا سسٹم کا میں آپ کو بتاؤں یہ سب کو پتا ہے، الطاف بھائی بھی جانتے ہیں، یہ سارے ہمارے پڑھے لکھے اردو بولنے والے سیاسی ورکر بھی جانتے ہیں، کوٹا سسٹم بھٹو نے لاگو نہیں کیا تھا، یہ لیاقت علی خان نے لاگو کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ 8% آبادی کو 38% کوٹا دی گئی۔ لیکن جب وہ کوٹا کو درست کیا گیا 70 میں تو انہوں نے کہا کہ یہ بھٹو نے زیادتی کی ہے، یہ کیا۔ اگر پڑھی لکھی آبادی ہے، اردو آبادی پڑھی لکھی ہے، تو ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ کوٹا سسٹم کس نے لگایا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں قومی تضاد کو سمجھنا ہوگا۔ ہم سندھی سماج کا سب حصہ ہیں، سندھی قوم کو، سندھ وطن کو پنجاب نے اپنی کالونی بنایا ہوا ہے، سیاسی معاشی جبر کا ہم شکار ہیں، لہٰذا ہمیں یہ جو کوٹا سسٹم ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر سندھی اور اردو بولنے والے دو بھائیوں کے درمیان ہمارے ان سندھیوں کو جو اردو بولنے والے سندھی ہیں ان کو اگر کوٹا سسٹم کی وجہ سے کوئی شکایت ہے اور کوئی اگر دوری اگر ہم سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میں ایسی کوٹا کے اوپر 10 مرتبہ لعنت ڈالتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایک قوم کے اندر کوٹا کی تفریق کرنا، یہ ان نیچرل ہے، لیکن اس کا بنیاد لیاقت علی نے رکھا تھا، اس کو سب حکومتوں نے بڑھایا، بھٹو نے بھی بڑھایا، اس کے بعد مشرف تھا اس کے دور میں بھی یہ کوٹا کو بڑھایا گیا، نواز شریف نے، زرداری نے، سب نے بڑھایا۔ تو کوٹا سسٹم کو چھوڑ کر میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس قومی تضاد کے اوپر آنا پڑے گا۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں، دیکھیں اس ریاست کا پہلے فکری اور نظریاتی طور پر جو انکار تھا وہ سائیں جی ایم سید نے کیا۔ جتنے اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچ، پشتون، پنجابی ایون جو انٹلیکچوئل ہیں، ان سب نے ایک نتیجہ نکالا کہ یہ دو قومی نظریہ ایک دھوکہ تھا، یہ ایک فریب تھا، یہ ایک جال سازی تھی۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے عاصم منیر بڑے یعنی جہالت کی ماں کا کردار ادا کرتا ہے عاصم منیر، کہ ہم جو ہے مسلمان ایک قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ہمارا کان، اس قسم کا بکواس کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو دوسری حقیقت بتاؤں کہ آج اگر مذہبی جماعتوں پر پابندی ہے، دیکھیں ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ٹی ایل پی کے اوپر پابندی پاکستان کے حکومت نے لگائی ہے اور طالبان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں سمجھو غور سے، یعنی اگر پاکستانی ریاست دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے اور دو قومی نظریہ اگر جائز ہے تو 71 کا قتل عام اس دو قومی نظریے کو رد کرتا ہے، اور ریاست اگر ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگاتی ہے اور طالبان کے خلاف جنگ کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے انکار کیا ہے، ریاست دو قومی نظریے کا انکار کر رہی ہے۔ تو صرف یہ پابندی کیوں؟ اگر دو قومی نظریہ جو 71 میں ہم کہتے ہیں کہ انٹلیکچولی تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بنگالیوں کے قتل عام نے دو قومی نظریے کو رد کر دیا، ٹی ایل پی کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہو، طالبان سے آپ جنگ کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے
دو قومی نظریے کو ریاست رد کر رہی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریے کو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہو، پنجاب کے انٹلیکچوئل دانشور، تو پھر اس ریاست کو جو دو قومی آدھار پر دھوکے اور فریب پر قائم ہے، اس کو انڈو کرنا ہوگا۔ صحیح، آج آپ نے دو قومی نظریے کے اوپر بڑی مفصل انداز میں گفتگو کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ خاص طور پہ یہ جو مشہور قول ہے کہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ خلیج بنگال میں 1971 میں ڈبویا گیا یا ڈوب گیا، تو یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحل میں یا وہ جو سمندر ہے ہمارا، اس میں یہ دو قومی نظریہ کب دفن ہوگا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والی یا جکڑی ہوئی جو قومیں ہیں، ہمیں یہ سیدھا اور سادے انداز میں سمجھنا چاہیے کہ سندھی ہزاروں سال سے ایک تہذیب کی مالک قوم ہے، پنجابی خود ایک قوم ہے، پشتون ہے، دیگر اقوام ہے۔ یہ تاریخی طور پر قومیں ہزاروں سال سے اس خطے کی ایک حقیقت ہے، یا 47 میں کسی قرارداد کی بنیاد پر قومیں بنے اور ملک اور ریاستیں بنے، وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سادہ سا اس کا جواب ہے کہ قومیں تاریخ بناتی ہے، قومیں ایک وطن میں بنتی ہیں، لوگ جو ایک وطن میں ہزاروں سال تک رہتے ہیں، ان کی اکانومی کیا ہے، ان کے پیداواری ذرائع کیا ہیں، وہ زرعی سماج سے وابستہ ہیں، انڈسٹریل سماج سے وابستہ ہیں، وہاں آ کر قومیں جو ہیں وہ تشکیل پاتی ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی قومی جو اس کا تصور ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ جال سازی ہے۔ میں اس پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو قومی نظریے کا خالق جو ہے وہ لارڈ کرسن ہے، جس نے 1905 میں یہ تجربہ بنگال کے اندر کیا تھا۔ بنگال کی تقسیم کی گئی تھی انتظامی طور پر کہ بنگال کے جو یعنی مسلم اکثریتی آبادی کو اور ہندو اکثریتی آبادی کو الگ کیا گیا تھا۔ تو یہ جو دو قومی نظریے کا بنیاد ہے، یہ لارڈ کرسن نے رکھا تھا، یہ مسلم لیگ نے نہیں رکھا تھا۔ تو اس لیے تاریخی طور پر کوئی جواز نہیں ہے دو قومی نظریے کا۔ جیسے میں نے کہا کہ قراردادوں سے قومیں نہیں بنتی ہیں، قراردادوں سے وطن نہیں بنتے ہیں، تو اصولی اور تاریخی طور پر پاکستان کے دو قومی نظریے کی کوئی پہلے دن سے گنجائش نہیں تھی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یعنی یہ کیا اتفاق ہے کہ ایک لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کلمہ پڑھنا جانتے ہو، بولتے ہیں ہاں، اگر کلمہ پڑھ سکتے ہو تو پھر تم ایک قوم ہو۔ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ پاکستان بن گیا، دو قومی نظریہ جائز تھا، مسلمان ایک قوم ہوتے، مان لیا۔ پھر 1971 میں اس قوم کے مسلمان قوم کے 55% جو لوگ ہیں، آبادی جو بنگال، وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ اکثریت پھر ڈینائی کرتی ہے کہ ہم بھائی مسلمان قوم پاکستانی قوم نہیں ہے، ہم بنگالی ایک الگ قوم ہے۔ تو اس نظریے کا کوئی یعنی وجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جیسے میں کہتا ہوں کہ قومی تضاد اور اس ریاست کا جو یعنی طریقے واردات ہے، اس کو اگر سمجھا جائے کہ سندھ کے وسائل پر پنجاب کا قبضہ، سندھ کی سیاست پر پنجاب کا قبضہ، سندھ کے سمندر پر پنجاب کا قبضہ، قارون جھر پر پنجاب کا قبضہ، تیل گیس کے ذخائر پر پنجاب کا قبضہ، زبان ہماری ختم، تاریخ ہماری مسخ، کلچر ہمارا جو ہے وہ اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے تضادات ہیں ہر قوم کے حوالے سے دیکھا جائے کہ دو قومی نظریہ تو دفن ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ ایک جبری الحاق ریاست اور اس کی فوج ہے جو ڈنڈے کے زور پر، بندوق کے زور پر جو ہے یہ پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو فیلڈ مارشل کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک جاہل قسم کا انسان جس کو 21ویں صدی میں یہ پتہ نہیں ہے کہ قومیں مذہبی نہیں ہوتی، ہندو اور مسلمان دو قومیں نہیں ہوتی۔ اگر ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں تو پھر آپ افغانستان سے جنگ کیوں کیا آپ نے؟ پھر تو ایران افغانستان مل کر ہم ایک ہی قوم ہے، پھر سارے عرب جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہم سب ایک قوم ہیں۔ نہیں ہے، مذہب قومیں نہیں بناتا۔
तारीख कौमें बनाती हैं, वतन कौमें बनाता है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो तारीखी तजाद है उसको दफन करने के लिए या उसको यानी उसकी अहमियत कम करने के लिए सिंध के अंदर जुड़तू किस्म की बातें इन्होंने पैदा की। नंबर एक, हमारे लोगों के जहन में डाला गया, काफी सिंधी बोलने वाले जो लोग थे, खासकर मैं पलीजो का नाम लूंगा, उसने तो सिंध के साथ यानी गद्दारी की है। उसकी पूरी पॉलिटिक्स ये थी कि मुहाजिर सिंध के दुश्मन है, मुहाजिर सिंध के शहर खा गए, मुहाजिरों ने ये किया, मुहाजिरों ने ये किया, उर्दू बोलने वालों ने ये किया। वो इस यानी पंजाबी सिंधी तजाद को कम करने के लिए जुड़तू तजाद को उसने पैदा किया रियासत के कहने पे, कि बजाय हम ये कहते कि भाई पंजाब सिंध के वसाइल लूट रहा है, पंजाब सिंध के समंदर पर काबिज है, पंजाब सिंध की जमीनों पर काबिज हो रहा है, पंजाब सिंध को यानी वसाइल को लूट रहा है, ये कहने के बजाय कहने लगे कि मुहाजिर ये कर रहे हैं, मुहाजिरों ने ये किया, मुहाजिरों ने ये किया। अच्छा, दूसरी तरफ मुहाजिरों के जहन में क्या डाला गया कि भाई ये जो पीपी है, पीपुल्स पार्टी का मतलब पीपुल्स पार्टी नहीं था। पीपुल्स पार्टी के वडेरों के आड़ में ये सिंधियों के खिलाफ एक नफरत थी जो फिर उनके जहन में डाली गई कि पीपी ने ये किया, वडेरे 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 का उनकी मुराद होती थी सिंधी कौम। यानी आज भी अगर देखें आप, मतलब हैरत होती है कि कभी कभी आते हैं कि भाई सिंधी अगर इस जमीन के असल कौम है तो मोहनजोदड़ो वाली जबान पढ़ के दिखाएं, ये अजरक भी जो है मोहनजोदड़ो वाला नहीं है, ये कौमें इस तरह नहीं होती, कौमें ये नहीं होती, फला। यानी इस तरह की बचकाना हरकतें इस तरफ से भी होने लगी, उस तरफ से भी होने लगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो जुड़तू तजाद है इसको जब खत्म किया जाएगा और उर्दू बोलने वाले लोग, उर्दू बोलने वाले दानिश्वर, सियासी वर्कर, नौजवान जब आकर सिंधु देश की कौमी तहरीक की क़यादत संभालेंगे, उस वक्त ये जो दो कौमी नजरिया है, ये फरेब धोखा जो पंजाब का है, इसको हम समंदर में डुबोएंगे। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, ये लाजम बात है कि हमने ये जो कायदे सिंधु देश, साईं अल्ताफ हुसैन को कायदे सिंधु देश का ये तारीखी मनसब जो दिया था, ये कोई मजाक नहीं थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी कि एक हजारों साल की तहजीब और हजारों साल के उस आजाद वतन की सिंधी कौम, उसकी आजादी की तहरीक, उस जदोजहद के कायद का जो मनसब था वो अल्ताफ भाई के हवाले हम लोगों ने किया। पूरी सिंध मुत्तफिक थी। मैं आपको बताऊं कि हजारों दानिश्वर, अदीब, पढ़े लिखे लोग इतना खुश थे, ओपन ये कमेंट्स नहीं कर रहे थे कि रियासत के जबर की वजह से, लेकिन लोग खुश थे, सियासी वर्कर खुश थे। और यही रास्ता था कि कायदे सिंधु देश अगर अल्ताफ हुसैन बनकर और ये डट जाते इस बात पर, और हजारों लाखों की तादाद में कराची में लोग निकलते सड़कों पर, हैदराबाद में, लाड़काने में, दादू में, छोटे बड़े शहरों में, गाँव में, तो पंजाब को बगैर हमें एक गोली चलाने के पंजाब को सरेंडर करना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि ये ना हो पाया। लेकिन मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूं, आज नहीं तो कल जरूर कोई ना कोई उर्दू बोलने वाला दानिश्वर, सियासी वर्कर वो पैदा होगा जो उर्दू आबादी को सिंधी समाज, सिंधी वतन, सिंधी कौम से जोड़ेगा। आप हमारा हिस्सा हो। हम जितने लिसानी नस्ली ग्रोह हैं सिंध में, वो एक कौम है और कौम हमें सिंध बनाती है। ये कोई हम कबीला नहीं है कि मैं कहूं कि मेरे दादे का नाम फलाना था और उसके जो औलाद है वो फलानी कौम है, या मेरा जो मोहल्ला ये है, इसलिए नहीं। सिंध ने हमें सिंधी कौम बनाया है। सिंध के सियासी मुआशी मफादात से उर्दू बोलने वाला भी जुड़ा हुआ है, पश्तो बोलने वाला भी जुड़ा हुआ है, पंजाबी बोलने वाला, बलोची बोलने वाला, जितनी जबानें बोलने वाले सब जुड़े हुए हैं। लिहाजा हम एक जदीद कौम है। और जिस दिन हमें ये रियलाइज होगा उर्दू बोलने वालों को कि हम ये छोटी मोटी, ये एक तो इल्जाम कि हम पढ़े लिखे हैं और फंसे हुए जमायत इस्लामी में है, फंसे हुए छोटी छोटी बातों में है, इससे निकलो कि सिंध की तारीख को, सिंध वतन को ओन करो। और मैं समझता हूं जिस दिन आप लोगों ने ये किया, उस दिन ये अननेचुरल रियासत वैसे भी टूटेगी, ये वैसे भी टूटनी है। आप खड़े हो जाओगे तो 2 दिन पहले टूटेगी, आप साथ नहीं दोगे तो 4 दिन बाद टूटेगी, टूटेगी जरूर। ये तारीख का फैसला है।
सही, आपने बड़ी अच्छे अंदाज में सिंध को जो है डिफाइन किया, लेकिन फिर एक सवाल और पैदा होता है कि सिंध इतनी तहजीब याफ्ता और सदियों से, वो जैसे किसी शायर ने कहा ना कि सिंध, बल्कि साईं जीएम सैयद ने कहा है कि सिंध का वजूद जो है वो कुन फयकुन से कायम है। तो वो जो कुन फयकुन से कायम सिंध है, उसकी एक नसीब में ऐसा क्यों कि 1947 में जो यहाँ से सिंधी हमारे भाई हिंदुस्तान की तरफ गए, फिर हिंदुस्तान से पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, वो कल्चरली तो आज भी सिंधी हैं, लेकिन बहैसियत सिंधी कौम के उनका किरदार नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे दुनिया की किसी भी खित्ते के अंदर अगर कोई यहूदी रहता है तो उसकी जो सारी हमदर्दियां हैं वो हर वक्त हमा वक्त जिसको कहते हैं वो इसराइल के साथ रहती हैं। तो वो जो हमारे सिंधी भाई हैं जो 1947 में जबरन या रियासती जबर की वजह से या अपनी रज़ा खुशी की वजह से जो भी जिस भी हालात में जलावतन हुए, वो यकीनन एक तारीख तकलीफ दे अमल है या बात थी, लेकिन आज वो उस तरह से सिंध के साथ नहीं जुड़ सके हैं जिस तरह से यहूदियों की सिंध के साथ मोहब्बत, इसराइल के साथ मोहब्बत नज़र आती है। और दूसरा ये है कि जो 1947 की इस पार्टीशन में जो हमारे पास लोग आए, ख़ासतौर पर उर्दू आबादी कराची के अंदर, जो अपने आप को तहजीब याफ्ता कहते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ सकें। तो इस वो सिंधी में कहते हैं ना कि इस बदबख्ती का क्या सबब है, इसका आप इस मामले को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम सवाल जो है ना वो आपने पूछा है। और उर्दू बोलने वाले लोग जो सिंध में आए और उन्होंने सिंध को अपना एज अ वतन ओन करने में देर लगा दी है, और सिंधी जो हिंदू गए इंडिया या आपने जो यहूदियों का मिसाल दिया, मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी चीज़ है जो हम कहते रहे हैं कि उर्दू आबादी इनकार वतन की बुनियाद पर उन्होंने हिजरत की, और वो इनकार वतन नफ्सियात लेकर जब सिंध में आए तो वही इनकार वतन बने हुए हैं। और इसका एक तारीखी सबब है जो सिंधी हिंदुओं के साथ मैच नहीं करता, न यहूदियों के साथ करता है। वो ये है कि हिंदुस्तान खुद एक कसीरुल कौमी मुल्क है या रियासत है। वहाँ पर पंजाबी कौम, बंगाली कौम, बिहारी कौम, इस तरह दीगर अक़वाम रहती हैं, लेकिन हमारे जो उर्दू बोलने वाले लोग आए वो यूपी से आए। यूपी कौम कोई ऐसा तस्वर नहीं है। यूपी एक, वो जिस तरह पंजाबी कहें किसी को, बिहारी कहें किसी को हम, या किसी को बंगाली कहें, ऐसे यूपी कहो तो कौम का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। तो ये जहाँ से आए वहाँ पर ही ये कौम का तस्वर से ये महरूम थे लोग। लिहाजा वहाँ पर हिंदू और मुसलमान आज भी अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो नफरत है या झगड़े हैं वो वहाँ पर है, यूपी के पास है। लिहाजा ये लोग जब सिंध में आए उनका, और सिंधी हिंदू जो गए, सिंधी हिंदुओं को आप देखें आज तक वो सिंध के लिए रोते हैं। अभी भी काफ़ी नौजवान हैं जो वो सिंधी में गाते हैं और सिंध के कौमी गीत गाते हैं। तो कौम का तस्वर और कौमी लिसानी नस्ली जो अक़लियत का जो तस्वर है उसमें एक फ़र्क है जो हमें समझना चाहिए। सिंधी हिंदू जो हिंदुस्तान गए हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हिंदुस्तानी समझते हैं, जो तारीखी तौर पर एक सच है कि वहाँ जाने वाले अपने आप को लिसानी नस्ली तौर पर सिंधी समझते हैं, लेकिन वो अपने कौमी किरदार में सियासी, मुआशी और वतनी जाग्राफिकल जो मफादात हैं वो हिंदुस्तान से जुड़ चुके हैं। लिहाजा वो वहाँ पर सिंधी कौम नहीं है, वो सिंधी है, लेकिन सिंधी कौम तब बनेंगे जब वो अपने वतन को वापस आएंगे। इसी तरह जैसे यहूदी थे पूरी दुनिया में जब फैले हुए थे तो उनकी यूनिटी का जो एक सबब था मजहब, दूसरा था उनका वतन। वो वतन छोड़ के गए थे। ये जो फलस्तीन जिसको कहते हैं ये यहूदियों का तारीखी वतन है। वो अपने वतन से बाहर हिजरत की, उन्होंने पूरी दुनिया में फैल गए, मजहब के बुनियाद पर खुद को यूनाइट रखा, और एक दिन जब लौटे, इस वक्त वो मजहब ही नहीं है, इस वक्त वो कौम बन चुके हैं। जदीद सेक्युलर कौम है यहूदी इस वक्त जो इजराइल में रहते हैं।
وہ صرف مذہب نہیں ہے. اسی طرح سندھی لسانی طور پر سندھی ہیں لیکن قومی طور پر وہ انڈین بن چکے ہیں. لیکن ہماری پاس جو لوگ آئے ان کو دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر بھی قوم نہیں تھے. ایز اے ہول تو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان سے آئے ہندوستانی تھے، لیکن ہندوستان سے اگر کوئی بنگالی آئے، جیسے کیسر بنگالی ہے، کیسر بنگالی خود کو بنگالی کہلاتا ہے، نام کے پیچھے لگتا ہے کیسر بنگالی. اسی طرح اگر کوئی بہاری ہے، کراچی میں رہتے ہیں، میں کافی دوستوں کو جانتا ہوں وہ بہاری ہیں، یعنی بہار سے آیا، وہاں پر وہ بہاری نیشن ہے، لیکن یو پی کا کوئی کانسیپٹ قومی نہیں بنتا، تو اسی لیے ان کو یہاں بھی تھوڑی دقت ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیر آئد درست آئد. اس وقت جس طرح اردو بولنے والے نوجوانوں کے اندر، اردو بولنے والے انٹلیکچوئلس کے اندر ایک قسم کی نئی تبدیلی میں محسوس کر رہا ہوں، جو سندھ دوست تبدیلی ہے، جو سندھ کو اون کرنے والی تبدیلی ہے. تو سندھ ایک تاریخی، جیسے سائیں جی ایم سندھ نے کہا کہ کن فیکون سے، یعنی کائنات کی جب تخلیق ہوئی اس وقت سے ہم موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر سندھی ایک اپنے فطرتاً انسان دوست قوم ہے، فطرتاً ہم صوفی لوگ ہیں، فطرتاً ہم پوری دنیا کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں. تو ہمارے خلاف کوئی بھی اگر بدخواہی کرے گا تو وہ مستقل نہیں ہوگی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں ہماری قومی تکمیل جو تھی اس کو ریاست نے سازشیں کی، رکاوٹیں ڈالی. وہ رکاوٹیں کیونکہ ان نیچرل تھی تو ان کو ایک دن ختم ہونا تھا. تو آج جس طرح میں آپ کو بتاؤں، کوٹا سسٹم کے حوالے سے ہمارے اردو بولنے والے کافی اب جو ہے وہ تبدیل ہے کہ یہ کوٹا بھٹو نے نہیں لگائی تھی، یہ پہلے سے لگی ہوئی تھی، اور اس کوٹا کو ایز اے نیشن ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور یہ میں دوسری بات اردو بولنے والے اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ دو ترازو میں آپ پیر مت رکھیں. مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوٹا، جب ہم سندھی ہیں تو کوٹا کیوں، اس سے میں متفق ہوں. یہ آدھا سچ آپ بولتے ہیں. پورا سچ یہ ہے کہ اگر کوٹا ہے سندھ میں اور اگر ہم سندھی ہیں، کوٹا ختم کی جائے تو پھر نسلی سیاست بھی ختم کی جائے. مہاجر قوم کی سیاست کریں گے اور خلاف کوٹا کی بات کریں گے تو یہ آپ کی باتوں میں تضاد ہے. آپ کہیں کہ ہم سندھی ہیں، کوئی مہاجر قوم نہیں ہے، ہم سندھی ہیں، تو پھر کوٹا سسٹم کو ایک بار نہیں 10 مرتبہ لعنت ڈالیں گے. میں تو دیکھیں، ہم پاکستان کو نہیں مانتے، یہ پارلیمانی سیاست یہ میں نہیں مان، لیکن باوجود اس کے میں نے کافی مرتبہ کہا ہے کہ پی پی جتنا دن پاکستان ہے، پی پی اگر سندھ سے سنسیئر ہے تو وزیر اعلیٰ اردو بولنے والا کیوں نہیں ہوتا؟ بنایا جائے. ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پنجاب یا پاکستان بنیادی طور پر بشر زیدی صاحب جو ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ اکانومسٹ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی ریاست کا اس کے ہونے کا سبب یا وجود یہ ہے، اپنا جواز یہ ہے کہ سندھ کی اکانومی کو یہ کیسے مینیج کریں، پنجاب کیسے وہ سندھ کی اکانومی کو ہڑپ کرے. لہذا سندھ کی جتنی پیداوار ہے وہ 86% پنجاب لے جاتا ہے، 73 کے آئین کے نام پر، پنجاب کی آبادی کے نام پر، وفاق کے نام پر 86% ہماری دولت پنجاب لے جاتا ہے. کوئی اس پر بات نہیں کرتا، کوئی اردو بولنے والا. میں نے کافی سنے، بشر زیدی صاحب کو میں نے سنا، بھائی یہ پی پی کرپٹ ہے. یہ پی پی تو ہے ہی بدماش، یہ تو کرپٹ ہے. کرپشن کہاں ہو رہی ہے؟ 86% پنجاب لے جا رہا ہے، 14% جو ملتا ہے سندھ کو اس پر کرپشن کرتے ہیں. لیکن 14% والی کرپشن پر ہم بات کریں، آگے 86% جو ہماری مال غنیمت سمجھ کر پنجاب لوٹ کے لے جاتا ہے اس پر کون بات کرے گا؟ اگر اردو بولنے والے جو ہمارے سندھی ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے نا. حالانکہ یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی میں اردو بولنے والے ہمارے جو انٹلیکچوئل تھے، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے یہ جو ہے نا ڈیٹا دی تھی کہ سندھ کے وسائل کتنے پنجاب لوٹ کے لے جا رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو یعنی آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ یہ کوٹا اور یہ جو یہ چیزیں ہیں ان کو ختم ہونا ہوگا، اور ہمیں ایک قوم بن کر، ایک وطن بن کر جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. اچھا، رہا سوال یہ کہ جو اردو بولنے اپنے سندھی ہندو جو گئے، دیکھیں میں نے یہ پہلے کہا کہ اس سوال کو درست کریں. جو سندھی ہندو یہاں سے مائیگریٹ ہو کے گئے، پہلی بات جس طرح بر صغیر کی تقسیم ہوئی، یو پی والے
नफरतें वहाँ इतनी पैदा हुई कि मार धाड़ कर यहाँ उनको आना पड़ा। पंजाब में इतनी नफरतें हुई कि वहाँ पर ट्रेनों को भर के लाशों की यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ भेजी गई, वहाँ से लाशें भर के ट्रेनें यहाँ आती थी। बंगाल में कत्लेआम इतना किया गया कि गांधी जी को वहाँ पर बैठना पड़ा जाके। लेकिन सिंधी हिंदू इस तरह उन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी कि नफरतें लेकर गए और नफरतें थी। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं आफाक टाइप कि भाई सिंधी मुसलमानों की औरतें, यार ये इतनी मतलब बचकाना सी बातें हैं। सिंध के हिंदू गए, अपने घरों को साफ करके ताला दिया, पड़ोसी मुसलमान को चाबी दी कि हम जा रहे हैं, फिलहाल ये पता नहीं क्या फिनोमेना है, हम वापस आएंगे। हर एक सिंधी हिंदू गया और ये चाबी देकर गया कि हम वापस आएंगे। और ये मैं सवाल पहले भी मैंने किया है, किसी उर्दू बोलने वाले को जो सिंध में आए थे, कोई एक घर जला हुआ मिला था आपको हिंदुओं का? जैसे वहां से जलाओ घेराव करके लोग आए, घर जल रहे हैं, मिलकियतें जल रही हैं, लाशें, लोग जख्मी, औरतें उठाई गई हैं, औरतों ने इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई। सिंध में कोई ऐसा एक वाक़ा भी हुआ? पहला माइग्रेशन के दौरान पहला कराची में 2 लोग मारे गए, एक सिंधी हिंदू, दूसरा सिख, जब पहली ट्रेन कराची में आई थी। इसका मतलब यह है कि ये जो लोग वहां पर माइग्रेट होके गए हैं सिंधी हिंदू, वो आज भी सिंध से उनके लिए एक मोहब्बत है, वो रोते हैं सिंध के लिए। लेकिन इस वक्त वो हिंदुस्तान से जुड़ चुके हैं। जब सिंधु देश आज़ाद होगा, हमने ये पहले भी कहा है, आज भी मैं कहता हूं कि उनका ये हक होगा और वो सारी मिल्कियत उनको वापस दी जाएगी। वो घर नहीं जिसमें आज उर्दू बोलने वाला सिंधी बैठा हुआ है, ये घर उसका है, उर्दू बोलने वाले सिंधी का, लेकिन उस कीमत का उसको अजाला करके दिया जाएगा सिंधी हिंदुओं को। इसलिए सिंधी हिंदू जो सिंध का सरमाएदार है, वो वहां गया है, नफरत लेके नहीं गया, इसलिए आज भी रो रहा है सिंध के लिए। लेकिन इस तरह का रोना, इस तरह का सिंध से मोहब्बत जिस तरह सिंधी हिंदुओं को है, उर्दू बोलने वालों को मुझे पता नहीं क्यों ये नहीं महसूस। मतलब ये है कि वो जो हिंदुस्तान की यानी सकाफत है, वो कुर्ता पाजामा जो मोदी जी पहनता है, जो अमित शाह पहनता है, जो योगी जी पहनता है, वही कुर्ता पाजामा आज आफाक कहता है कि ये मुहाजिर सकाफत है। यानी आप पढ़े लिखे भी हो और ये पता नहीं है कि सकाफतें वतन की होती हैं, वतन में रहने वाले लोगों की होती है। तो आप वहां जो यानी मोदी जी अगर पाजामा कुर्ता पहनता है और जो अमित शाह पहनता है या दीगर जो लोग पहनते हैं, तो आप उनको मुहाजिर कहोगे? ये हिंदुस्तान की सकाफत है। तो आपको हिंदुस्तानी कहलाने से तो आप मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपके अंदर कितनी यानी उसके लिए वो मोहब्बत है। हिंदुस्तानी कहलाने पे आप तैयार नहीं हो, वो कुर्ता पाजामा हिंदुस्तानी उसको भी आप मुहाजिर बना रहे हो। यानी इतनी नफरत आप लेकर आए हो कि वो जो तहजीब और सकाफत और कल्चर जो हिंदुस्तान का था, उसको आप हिंदुस्तानी कहकर यहाँ पहनो तो सबको खुशी हो, उसको भी आपने मुहाजिर बना दिया है। तो इतनी अननेचुरल सी ये बातें हैं। सो सवाल का जवाब ये है कि सिंधी हिंदू वो आज वहां है, वापस कल सिंधु देश में आएंगे तो सिंधी कौम बन जाएंगे। इस वक्त वहां है तो वो सिंधी कौम नहीं है, वो सिर्फ सिंधी है, लिसानी, तारीखी और नस्ली एतबार से। सही, आपने तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो बड़ी तफसील के साथ दिए हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी हमारे देखने वाले हैं या जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनको सिंध केस जो है वो तफसील से समझ में आएगा, और न सिर्फ सिंध केस तफसील से समझ में आएगा, पर सिंध के अंदर दूसरे जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उस हवाले से भी आपकी जो थिंकिंग है उससे वो वाकिफ़ हो सकेंगे। यकीनन आज का इंटरव्यू जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा है और आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है। इस इंटरव्यू के इख्तिताम के तौर पे मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए, इसका हल क्या है, आप इसके हल के लिए क्या तजवीज़ करते हैं, या आपका इस हवाले से क्या कहना है? जी भाई, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम सवाल है जो आपने पूछा है, और एक सियासी वर्कर की हैसियत से, सियासी जहन की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हालात में, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में ये सवाल रखा है कि जितने हमारे सिंधी और उर्दू बोलने वाले सियासी वर्कर हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन सबको, हम सबको मिलकर इस एजेंडा पर डिबेट करनी होगी
کہ سندھ جو ہے وہ پنجاب کی کالونی ہے یا نہیں ہے، سندھ بیٹھکیت بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اور اگر سندھ کالونی ہے جو ہر پہلو سے نظر آتا ہے، جو ہر پنجاب کے جبر سے نظر آتا ہے، پنجاب کے رویے سے نظر آتا ہے، پاکستان کی جبری الحاق ریاست، وہ جو میرا دلیل ہے، لیکن سب کو مل کر ہم ایک مرتبہ پوری سندھ، اور اس میں خصوصاً جو اردو بولنے والے دانشور ہیں، انٹلیکچول ہیں، سندھی بولنے والے انٹلیکچول، دانشور، سیاسی جو رہنما ورکر ہیں، ان سب کو، صحافیوں کو، اساتذہ کو مل کر اس ایجنڈا کو کہ بھائی سندھ کالونی ہے یا نہیں ہے، اگر کالونی ہے، سندھ غلام ہے، تو پھر ہماری پالیٹکس، جدوجہد، سیاست کس طرح ہونی چاہیے۔ تو وہ جو سندھی میں کہتے ہیں کہ نیٹھ چھا کجے، نیٹھ چھا کجے کا یہ سوال ہے کہ پوری قوم کو، اور جب میں قوم کہتا ہوں اس سے میری مراد ہے کہ سندھی اور اردو بولنے والے دیہاتی ہوں یا گاؤں کے یا شہر کے لوگ ہوں، سب کو مل کر اگر جو ہم یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ سندھ کالونی ہے، تو مل کر قومی تحریک کے پلیٹ فارم پہ ہمیں اس جبری الحاق پاکستان کی ذلت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا، اس کے لیے ایک حکمت عملی بنانی ہوگی۔ کیونکہ اچھا یہ بات کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان کی آرمی میری آرمی ہے، آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ آپ یہ بولو کہ پاکستان کی آرمی جو بلوچستان میں ظلم کر رہی ہے، جو قتل عام کر رہی ہے، نسل کشی کر رہی ہے، وہ جائز ہے؟ کوئی بھی اردو بولنے والا، سندھی بولنے والا جو پاکستان کی حمایت کرتا ہے، کوئی بھی آ کر یہ کہے گا کہ جو پشتون علاقوں میں بمباری کر کے یہ جو قتل عام کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں پشتونوں کی، وہ جائز ہے؟ کوئی کہے گا؟ سندھ کے وسائل کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے، وفاق کے نام پر زیادتی کی جا رہی ہے سندھیوں کے ساتھ، کیا کوئی کہے گا کہ ہاں یہ پاکستان میرا ملک ہے اسی لیے سندھ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلوچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ جبری الحاق قبضہ ہے، لہٰذا ہمیں سندھ کو یہ سوچنا ہوگا، اردو آبادی سمیت سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والے سندھیوں کو، کہ بلوچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بلوچ آزادی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں، پشتون آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ریاست گمراہ کر رہی ہے، ہمیں آپس میں لڑا رہی ہے، اردو سندھی کے بنیاد پر لڑا رہی ہے، پی پی اور نان پی پی کے درمیان لڑا رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ پوری سندھ میں، کراچی سے لے کر کسی چھوٹے سے گاؤں تک، ہمیں منظم ہو کر اس جبری الحاق غیر فطری ریاست، جسے میں نے کہا کہ اب دو قومی نظریے کو انہوں نے خود جو ہے اس کا انکار کیا۔ جب ایک طرف آپ ٹی ایل پی پر پابندی لگا رہے ہو جو مذہب کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف طالبانوں سے لڑ رہے ہو جو مذہبی قومیت کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے خود یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس دو قومی نظریے کی آڑ میں قائم جبری الحاق غیر فطری ریاست کے قبضے سے خود کو نکالنا ہوگا، اور قومی تحریک کے یعنی جھنڈے کے نیچے آ کے ہمیں مل کر اپنی سندھ کو، سندھی قوم کو آزاد کرنا ہوگا۔ سائیں مہربانی دوستوں، امید ہے آج آپ کو جی ایس متحدہ محاذ کے چیئرمین کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی، جو تفصیلی انٹرویو ہوا، یقیناً وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور واقف کیجیے گا، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جی ایس متحدہ محاذ کے چیئرمین سے آنے والے انٹرویو میں وہ سوال ان سے کر سکیں۔ اور حسب روایت آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی مہربانی۔ سن سلامت، ساتھ سلامت۔